اور گوشت کھایا تو میرے دانت میں گوشت پھنس گیا. میری زبان بار بار اس کو ٹچ کرتی تھی کہ کسی طریقے سے نکلے، لیکن میں نکالنے میں ناکام رہا. تو میں قلی تھا. قلی سمجھتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا. میں قلی تھا. کسی نے مجھ سے اسی دن کہا کہ میری لکڑیاں گھر پہنچا دے. میں نے لکڑیوں کا گٹھا گھر سر پہ رکھا، اس کے گھر لے جانے لگا. خیال آیا پورا لکڑیوں کا گٹھا تو تیرے سر پہ ہے، پھر یہ گوشت جو تیرے دانت میں اٹکا ہے پریشان کیوں ہے؟ تو میں نے لکڑیوں کے گٹھے سے لکڑی توڑی اور اس سے خلال کیا، خلال کو پھینک دیا. مرا ہوں. مرنے کے بعد مجھ سے سوال ہو رہا ہے مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی سے خلال کیسے کر لیا تھا؟ جب تک تو اس کا حساب اور جواب نہیں دے گا تیرا کوئی اپنے لیے نجات کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں بھائیوں کہ اگر کوئی بندہ مالک سے پوچھے بغیر خلال کر لے، خلال کھانے کی چیز تو نہیں ہوتی، خلال کر کے پھینک دیا اس نے، اس کے صرف اتنی سی خلال پر اس کی جو ہے وہ اتنی برسوں کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مالک کی اجازت کے بغیر خلال کر لے اس کی عبادت دھری اور پڑی رہ جاتی ہے. ہم تو سب کا ہڑپ کر رہے ہیں، قرضہ لینے دینے کا نام نہیں. چوریاں ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے. رمضان شریف میں 2 3 مرتبہ سال میں حرمین کے چکر لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ آخر عبادت ہو رہی ہے کہ فیشن ہو رہا ہے؟ اگر واقعی عبادت کے معاملے میں سیریس ہے تو پہلے تو پیٹ میں حلال ہونا چاہیے. پیٹ میں حلال نہیں ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے. پیٹ میں حلال نہیں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. پیٹ میں حلال نہیں، پہلی صف میں کھڑے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ عبادت نہیں کریں، عبادت کریں لیکن پہلے پیٹ کو صاف کریں. ایک سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر سے کسی نے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ فرمایا صرف 2 چیزیں، صدق مقال، عقل حلال. میں حلال کھاتا رہا، سچ بولتا رہا، اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. آج ہماری اولاد جو غدار ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ بے وفا ہے، بڑی چیز ہے. بڑے بڑے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، تربیت کا انتظام ہے، لیکن پیٹ میں ہی حلال نہیں ہے. آج ہم جتنے بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جتنے بڑے اداروں میں پڑھاتے ہیں، ہمارے بڑوں نے کبھی اتنے بڑے بڑے اداروں کا تصور نہیں کیا تھا. لیکن جو ادب ہمارے بڑوں میں تھا وہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے. وجہ ہمارے پاس ادارے تو بڑے ہیں لیکن پیٹ کی یہ جو اس کے اندر حرام بھر چکا ہے، اور جیسا خون ہوگا ویسا رنگ دکھائے گا. یہ جو ہمارے دماغ میں وسوسے آتے ہیں حرام لقمے کی وجہ سے آتے. اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، آپ سب جانتے ہیں. آپ نے کم باذن اللہ کہہ کر ایک مردے کو زندہ کیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی، اللہ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا اختیار دیا. تو کہا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا کہ میں نوح علیہ السلام کی قوم کا فرد ہوں. تو کہا کہ حال کیا ہے؟ کہا 70 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نیکی کی، زندگی اکثر نیکی میں گزری. کہا پھر؟ مگر ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. توجہ کریں، ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی، مغفرت نہیں ہوئی. کا وجہ